اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد انہ وحدہ صدق وعدہ نصر عبدہ ہزم الاحزاب وحدہ لا الہ الا اللہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ اجمعین بقدر حسنہ ونورہ وجمالہ وکمالہ۔ پچھلے جمعے کے خطبے میں آپ کو یہ بات بتائی تھی کہ قرآن پاک میں سورہ توبہ وہ واحد سورت ہے کہ جس سے پہلے اللہ اپنے رحمان اور رحیم ہونے کا ذکر نہیں کرتا۔ جب آپ قرآن پاک پڑھتے ہیں تو آپ کو اس میں اللہ کے مزاج کا پتہ چلتا ہے، کہاں پہ اللہ خوش ہے، کہاں پہ اللہ جلال میں ہے، کہاں اللہ نصیحت فرما رہا ہے، کہاں اللہ ڈرا رہا ہے، تنبیہ کر رہا ہے، کہاں خوشخبری دے رہا ہے۔ سورہ توبہ جلالی سورت ہے، یہاں اللہ جلال میں ہے، یہاں اللہ اعلان جنگ فرما رہا ہے، اور یہ اعلان جنگ ہے خاص طور پر مشرکوں کے خلاف، بت پرستوں کے خلاف، بتوں کی پوجا کرنے والوں کے خلاف۔ قرآن میں اللہ نے کئی جگہ پر یہود اور نصارہ کے خلاف بھی بات کی ہے، ان کے بھی گناہ، ان کے بھی غلطیاں، کوتاہیاں بیان فرمائی ہیں، لیکن یہ سورہ توبہ خاص طور پر مشرکین کے خلاف ہے، جو شرک کرنے والے ہیں، بتوں کی پوجا کرنے والے ہیں، جو آج روئے زمین پر آپ کو خاص طور پر یہ صرف بھارت کے اندر ملتے ہیں، بھارتی مشرکین۔ اللہ کو جو جلال مشرکین کے خلاف ہے، بت پرستوں کے خلاف ہے، وہی جلال ہندو صہیونیوں کے خلاف ہے جو آج بھارت میں بستے ہیں۔ اور اللہ نے اس صورت میں آپ کو پوری تنبیہ اور نصیحت فرمائی ہے کہ یہ ہندو تمہارے ساتھ کیا کریں گے، یہ مشرک تمہارے ساتھ کیا کریں گے اگر یہ تم پر غلبہ پا لیں، اور اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے خلاف اعلان جنگ کرتے ہیں۔ یہ سورہ توبہ صرف مکے کے مشرکین کے لیے نہیں ہے، مشرکین کے لیے ہے، اور آج دنیا میں یہ مشرکین جو بھارت میں بستے ہیں، اور ظاہر ہے کہ یہ آیتیں پھر خاص طور پر پاکستان کے مسلمانوں کے لیے اہم ترین ہو جاتی ہیں کہ جن کا براہ راست مقابلہ اور تصادم انہی مشرکین کے ساتھ ہے جن کے خلاف اللہ اعلان جنگ فرما رہا ہے۔ یہ سورہ مبارکہ شروع اس طرح ہوتی ہے، کوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے، اللہ اپنے رحمان اور رحیم ہونے کا ذکر نہیں فرما رہا۔ یہ سورت شروع اس طرح ہوتی ہے، برا من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین، نفرت کا اظہار ہے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ان مشرکین کے لیے جن سے تم نے معاہدے کیے ہوئے ہیں۔ اعلان جنگ ہے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان مشرکین کے لیے جن سے تم نے انڈس واٹر ٹریٹی کی ہوئی ہے، جن سے تم نے معاہدے کیے ہوئے ہیں، جن سے تم نے تجارتی معاہدے کیے ہوئے ہیں۔ برات ہے اللہ کی، اللہ انکار کرتا ہے، اللہ ریجیکٹ کرتا ہے ان سارے معاہدوں کو، ان سارے مشرکوں کو جن سے تم نے معاہدے کر لیے ہیں۔ پاکستانیوں کے لیے بہت غور طلب آیتیں ہیں یہ، کیونکہ آج پوری مسلم دنیا میں ہم پاکستانی مسلمان وہ ہیں جن کا براہ راست تصادم ان مشرکین کے ساتھ ہے۔ یہود و نصارہ جیسے بتایا ان کے خلاف بھی اللہ نے جلال کا اظہار فرمایا ہے، مگر یہود و نصارہ کے معاملے میں اللہ نے معاملہ ذرا ہاتھ ہلکا رکھا ہے، جسے کہتے ہیں نرمی کا معاملہ رکھا ہے۔ مسلمانوں کو حکم ہے کہ وہ ان کی عورتوں سے نکاح بھی کر سکتے ہیں، ان کا حلال کھانا بھی کھا سکتے ہیں، ان کو اہل کتاب کہا ہے، اللہ نے مشرک نہیں کہا، گو کہ وہ شرک بھی کرتے ہیں۔ مگر قرآن میں خاص طور پر اللہ نے اہل کتاب میں سے بھی یہودیوں کے خلاف شدید ترین جلال کا اظہار فرمایا ہے، مسلمانوں کو بتایا
کہ تم دیکھو گے کہ مسلمانوں کے خلاف نفرت اور شدت میں اور ظلم میں تمہیں یا یہودی ملیں گے یا یہ مشرک ہندو ملیں گے. اور آج پوری مسلمان دنیا دیکھ لے کہ کس طرح ہندو مشرکوں اور یہودیوں کا اتحاد ہے مسلمانوں کے خلاف. اور اللہ جو پھر ان کی صفات بتاتا ہے، یہ بات ہمیں پاکستان کے مسلمانوں کو تو سب سے زیادہ سمجھ آنی چاہیے کہ اللہ نے 1400 سال پہلے قرآن پاک میں ان کی جو صفات بتائی ہیں ہم تو آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. اللہ نے فرمایا کہ یہ جب یہ مسلمانوں پر غلبہ حاصل کرتے ہیں، جب ان کی حکومت بن جاتی ہے، جب یہ اختیار میں آ جاتے ہیں، جب ان کو طاقت مل جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ کبھی بھی وَكَيْفَ إِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ وَلَا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلَّا وَلَا ذِمَّةً، جب یہ تم پر اختیار حاصل کریں گے تو کسی وعدے کی پابندی نہیں کریں گے، کوئی ذمہ داری نہیں اٹھائیں گے، یہ تم کو ہر موقع پر اپنا وعدہ توڑیں گے، ہر قسم توڑیں گے، ہر جگہ جھوٹ بولیں گے، ہر جگہ مکاری کریں گے. پھر یہ آگے بھی اللہ نے دوبارہ اس کے آیت کے بعد اللہ نے دوبارہ اس کو وہ فرمایا لا يرقبون فی مومنین الا ولا ذمہ واولئک هم المعتدون. جب مومنین کا معاملہ ہے، مومنین کا معاملہ ان کے ہاتھوں میں جاتا ہے، یعنی جب جس طرح آج بھارت میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح حکومت آ گئی ہے ہندوؤں کی، تو سارے مسلمان جو ان کے نیچے رہ رہے ہیں ان کا کیا حشر کر رہے ہیں. یہ جینوسائیڈ بھی ہو رہا ہے، عزتیں بھی لوٹی جا رہی ہیں، جائیداد اور املاک کو بھی آگ لگائی جا رہی ہے، ان کی شناخت اور نام تبدیل کیے جا رہے ہیں، ان کے مدرسے بند کیے جا رہے ہیں، ان کی مسجدیں گرائی جا رہی ہیں، حتیٰ کہ ان کے قبرستان اکھیڑے جا رہے ہیں کہ نام و نشان نہ بچے مسلمانوں کا. اللہ نے تو قرآن میں لکھا تھا. یہی وجہ تھی کہ ہمارے بزرگ اور بابے جو تھے، جو قرآن پڑھتے تھے، انہوں نے کہا کہ ہم مشرکوں کے ساتھ نہیں رہیں گے، ملک کو بر اعظم کو کاٹ کے اپنا الگ وطن بنائیں گے. بابا اقبال نے اسی لیے اس وقت فرمایا تھا کریں گے اہل نظر تازہ بستیاں آباد. اور پھر ہوگا غزوہ ہند جو سیدی رسول اللہ نے جس کی بشارت فرمائی. جیسے سیدی رسول اللہ مدینہ تشریف لے گئے، وہاں جا کے اسلامی ریاست کو منظم کیا، اور آخر میں پھر ایک فتح مکہ کی آخری مہم ہوئی جس کے بعد مکہ فتح ہوتا ہے. اور یہی معاملہ پاکستان کے ساتھ اللہ نے رکھا ہے. جبھی بابا اقبال نے فرمایا تھا یہ چمن معمور ہوگا ایک مرتبہ پھر نغمہ توحید سے. ان مشرکوں کے ساتھ اللہ نے منع فرمایا. آیتیں سنو ذرا، سورہ توبہ کے اولین آیتیں دیکھو. جیسے بتایا کہ اللہ نے اپنے رحمان اور رحیم ہونے کا ذکر نہیں فرمایا. اللہ ایک شروع کرتا ہے برات من اللہ و رسول، نفرت ہے، انکار ہے اللہ کا، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، ان تمام معاہدوں سے جو تم نے مشرکین کے ساتھ کیے ہوئے. پھر اللہ فرماتا ہے صرف 4 مہینے، کیونکہ ہمارے معاہدے تھے تمہارے ساتھ، 4 مہینے گھوم لو دنیا میں، فسیحوا فی الارض 4 اشہر وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرَ مُخْزِي اللَّهِ وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ. اچھی طرح جا، 4 مہینے کی تمہیں اجازت ہے، سامان سمیٹو، کاروبار سمیٹو، نکلو یہاں سے. اس کے بعد مسلمانوں کو حکم ہے وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ، اور اذان ہے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، اعلان کیا جاتا ہے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حج اکبر کے موقع پہ. یہ خطبہ حجۃ الوداع کے بعد کی آیت ہے، جب مسلمانوں کو طاقت نصیب ہو گئی، جب مسلمانوں کے پاس طاقت آ گئی، جب وہ آیتیں آ گئی اذا جاء نصر اللہ والفتح. اب اللہ نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ تلواریں نکال لو ان کے خلاف، اب معافی نہیں ہے. پہلے تو ہم گزارا کر لیتے تھے ان کے ساتھ، اب اللہ نے اسلام کو طاقت عطا فرما دی ہے، اب مشرکین کو کوئی گنجائش نہیں. فرمایا اذان ہے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے یوم الحج الاکبر ان اللہ بری من المشرکین. وہ آیتیں شروع ہوتی ہیں برات من اللہ سے، دوسری آیت اس کے بعد آتی ہے اللہ اس کے رسول بری ہیں مومنین سے. اب کوئی ذمہ داری بری ہے مشرکین سے، کوئی ذمہ داری اللہ اس کے رسول اب مشرکین کی اٹھانے پر تیار نہیں اٹھائیں گے، نکال دیے جائیں گے یہاں سے یہ. اور یہی حکم ہوا پھر آگے، اور آگے حکم ہے کہ جب یہ مہینے جو 4 مہینے رخصت دی گئی ان کو جب یہ گزر جائیں تو فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثَ وَجَدتُّمُوهُمْ، تو قتل کرو ان مشرکین کو جہاں تم ان کو پاؤ، جہاں تمہیں نظر آئے ان کو قتل کرو. وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَقُعُدُوا لَهُمْ فِي كُلِّ مَرْصَدٍ، اور ان کو گرفتار کرو، ان کو پکڑو اور ان کو جگہ جگہ ایمبوش کرو جہاں تم ایمبوش کر سکتے ہو. قرآن کی آیتیں ہیں، یہ مشرکین کے خلاف ہے.
اسی لیے تو کہتے ہیں کہ قرآن میں یہ بدبخت چیختے چلاتے ہیں کہ قرآن پر پابندی لگائی جائے، کیونکہ قرآن میں دہشت گردی ہے. ہماری قرآن میں جو جلال دکھایا گیا ہے وہ دہشت گردوں کے خلاف ہے. قرآن امن کا دین نہیں ہے، اسلام امن کا دین نہیں ہے، اسلام عدل کا دین ہے. یہ مسلمان اپولوجسٹ جو ہر وقت معافیا مانگتے رہتے ہیں، اپنے مسلمان ہونے پہ شرمندہ ہیں، کہتے ہیں اسلام امن کا مذہب ہے. اسلام امن کا مذہب نہیں ہے، اسلام عدل کا مذہب ہے. جب عدل ہوگا تو امن ہوگا، اور عدل کے لیے تلوار چاہیے. دنیا میں کہیں بھی عدل بغیر تلوار کے نافذ نہیں ہوتا. پھر اللہ فرماتا ہے کہ جب آج کے دور میں اگر تم مشرکوں اور یہودیوں کا مزاج سمجھنا چاہتے ہو تو قرآن پڑھو. اللہ نے پوری ان کی فطرت بیان کر دی ہے. جو کچھ یہ مسلمانوں کے ساتھ کر رہے ہیں، جو ان کے آپس کے اتحاد ہیں، جو ان کی سازشیں ہیں، جو یہ جھوٹ بولتے ہیں، جو یہ دشمنی اپنے سینے میں رکھتے ہیں مسلمانوں اور اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف، یہ سب اللہ نے قرآن میں بتایا. ان کی پوری فطرت آگاہ کر دی ہے. زمانہ بدلتا رہے گا، ان کی فطرت نہیں تبدیل ہوگی. یہ آیتیں تو خاص طور پر پاکستان کے مسلمانوں کے لیے ہیں کہ جنہوں نے ان ہندو مشرکوں سے معاہدے کیے ہوئے ہیں. اور دیکھو وہ آج ان معاہدوں کا کیا کرتے ہیں تمہارے ساتھ. انڈس واٹر ٹریٹی کر کے تمہارا پانی بند کر دیا انہوں نے. پہلے وعدہ کیا کہ ہم تمہارے دریاؤں کا پانی نہیں روکیں گے. اب جب طاقت ان کو مل گئی، اختیار ان کو مل گیا، پہلے ہمارا کشمیر کا وعدہ کیا کہ کشمیر کو ہم آزاد کر دیں گے، لیکن جب طاقت ان کے ہاتھ میں آ گئی تو جا کے یک طرفہ طور پر قبضہ کر لیا، کہا جاؤ اب تو ہم پاکستانی کشمیر بھی لیں گے. کہاں گئے وہ سارے معاہدے جو دنیا کے سامنے کیے گئے تھے، جو آپس میں کیے گئے تھے؟ اللہ نے تو بتایا تھا کہ یہ کسی معاہدے کی پاسداری نہیں کریں گے. اللہ نے تو یہ خوارج کے بارے میں بھی بتایا تھا کہ یہ کسی معاہدے کی پاسداری نہیں کریں گے، اور ہم خوارج سے بھی معاہدے کرتے رہے. اللہ نے خوارج کے بارے میں بھی فرمایا تھا کہ جہاں دیکھو ان کو تلواروں سے قتل کرو. یہ کسی معاہدے کی پاسداری کرنے والے نہیں. ہم ان کے ساتھ سوات معاہدات ہوئی، وزیرستان معاہدات ہوئی، یہ معاہدہ کرتے رہے. معاہدہ کیا ان کو اب لا کر واپس افغانستان سے پاکستان میں آباد کر لیا. اللہ نے بتایا تھا، سیدی رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ یہ اپنے وعدوں کی پابندی کرنے والے نہیں، یہ جہنم کے کتے ہیں. انہی مشرکوں کے بارے میں اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ بری ہے ان سے معاہدے مت کرو. اللہ ان معاہدوں کو نہیں قبول کرتا، نہیں تسلیم کرتا جو تم ان مشرکوں سے کرتے ہو، جبکہ وہ مسلمانوں پر ظلم کر رہے ہو. ہم پاکستانی مسلمانوں نے بہت زیادہ ظلم کر لیا اپنی جانوں پہ. تم پاکستانیوں کو اللہ نے عزت اس لیے دی تھی، اسی لیے الگ ملک الگ کر کے دیا تھا، تمہیں آزاد خطہ زمین پر پیدا کیا تھا کہ تم یہاں قرآن کا نظام نافذ کرو، سیدی رسول اللہ کے حکم کی تعمیل کرو. اس لیے نہیں کیا تھا کہ تم یہاں پہ اپنے معاشرے کے سب سے زیادہ زانی، بدکار، خائن، ناپاک، پلیت اور اللہ اس کے رسول سے جنگ کرنے والے ذلیلوں کو مسلط کرو اپنے سروں پر انگریزوں کے اینگلو سیکسن نظام اور جمہوریت کے ذریعے. اور تم بھی اسی طرح نافرمان بدبخت ہو چکے ہو جس طرح یہ مشرک ہو چکے ہیں. پھر اللہ تمہیں جب ذلیل کرے تو پھر اللہ سے شکایت نہیں کرنا، کیونکہ تمہیں پھر ذلیل کیا جائے گا. جس طرح عربوں کو اللہ یہودیوں کے ہاتھوں ذلیل کر رہا ہے، تم کو مشرکوں کے ہاتھوں ذلیل کرے گا. وہ تمہاری عزتیں اٹھا کے لے جائیں گے جیسے 47 میں اٹھائی تھی، جیسے 71 میں اٹھائی تھی انہوں نے. لیکن تم نے سمجھ کے نہیں دیا. تم ان سے امن کے معاہدے کرتے رہے، امن کی آشا کرتے رہے، 100 ایئر پیس کی پالیسی لکھتے رہے. یہ جانتے بوجھتے دیکھتے تمہیں نظر آ رہا تھا کہ کس طرح وہ تمہارے معاہدوں کا وقت استعمال کرتے ہیں جنگی تیاریاں کرنے کے لیے، تاکہ ہندو راشٹر بنا سکیں، تاکہ اکھنڈ بھارت بنا سکیں، تاکہ مسلمانوں کی شدھی کر سکیں، مسلمانوں کو دوبارہ کافر بنا سکیں، دوبارہ بت پرست بنا سکیں. تم لوگوں نے بہت زیادہ ظلم کر دیا اپنی جانوں کے ساتھ. نہ شکر احسان فراموش، اللہ نے تمہیں آزاد پاک سرزمین دی. ہر خنزیر اٹھ کے کہتا ہے آج ہم پاکستان توڑ دیں گے، ہمیں دیوار سے لگایا جا رہا ہے، ہم یہ صوبہ الگ کر دیں گے، ہم پاکستان کے خلاف بغاوت کریں گے، پاکستان سے جنگ کر کے لیں گے، ہمیں چاہیے آزادی. ان للہ و انا الیہ راجعون. اللہ کی قسم یہ بکواس کرنے والوں کی عورتیں مشرک اور خوارج اٹھا کر لے کے جائیں گے. اس وقت تمہیں توبہ کا موقع نہیں ملے گا. تمہاری عزت کی محافظ یہاں پر اللہ نے پاک فوج رکھی ہے، تمہاری عزتوں کی محافظ ہے. اسی پاک فوج کی تم پشت میں خنجر مار رہے ہو. بغیر تو تمہیں اندازہ ہے کہ یہ ہندو مشرک آئیں گے تو تمہارے ساتھ کیا کریں گے؟
اللہ فرما رہا ہے یہ کسی ذمہ داری اور ذمہ نہیں اٹھائیں گے تمہارا، کسی معاہدے کی پاسداری نہیں کریں گے. ذرا قرآن اٹھا کے پڑھو تو صحیح، سورہ توبہ پڑھو تو صحیح. اللہ ان مشرکوں کا مزاج کیا بتاتا ہے. اللہ کا مزاج دیکھو تو صحیح کہ اللہ کتنے جلال میں ہے ان کے خلاف. اور اللہ تمہارے کسی معاہدے کو قبول نہیں کرتا. اس نے اپنے وہ سارے معاہدے جو تم نے مشرکین کے ساتھ کیے ہیں اللہ نے اس سے برات کا اظہار فرما دیا. سیدی نے جیسے فرمایا تھا حجۃ الوداع پہ، یہ سب جاہلیت کے معاہدے میرے قدموں تلے. جنگ کی تیاری کرو کہ وہ جنگ لے کر آنے والے ہیں تمہارے پاس. یہاں پاکستان میں بے غیرت اور بے شرم غدار منافق بیٹھے جو قوم کو یہ سمجھاتے رہتے ہیں کہ تم بھارت سے لڑ ہی نہیں سکتے، لہذا ہتھیار ڈال دو، لہذا دوبارہ بھارت میں شامل ہو جاؤ، لہذا فوج کا بجٹ کم کرو، فوج کو آدھا کر دو. یہ اسی طرح کے ذلیل لوگ ہیں جو بغداد میں خلیفہ کو نصیحت کرتے تھے کہ ہلاکو خان آ رہا ہے لیکن یہ تو امن کا مرکز ہے، ہمیں فوج کا کیا کرنا ہے. 4 لاکھ فوج تھی بغداد کے پاس. امن اور ثقافت اور محبت اور امن کی آشا کے نام پر اس کو فارغ کر کے گھر بھیج دیا. پھر وہی ہوا جو ہونا تھا کہ خلیفہ کو قالین میں لپیٹ کے تاتاری فوجوں کے نیچے گھسیٹ دیا گیا، اس کی ہڈیوں کا چورا بھی نہیں ملا. اور وہ 15 لاکھ بغدادی پھر ان کے سروں کے مینار بنائے گئے. کیا تم یہ چاہتے ہو کہ مشرک تمہارے ساتھ کریں گے پاکستان میں؟ کیا تم دیکھ نہیں سکے کہ 47 میں اور 71 میں کیا کیا انہوں نے تمہاری عزتوں کے ساتھ؟ آج بھی تمہاری ہزاروں بیٹیاں مشرکوں اور سکھوں کے گھروں میں ہیں. تمہیں شرم اور غیرت نہیں آئی کہ جب وہ تم پر اختیار حاصل کریں گے تو تمہارے ساتھ کیا کریں گے؟ مسلمانوں نے تو 1000 سال حکومت کی بھارت پر، ہم نے تو کبھی تلوار کے زور پر ان کو مسلمان نہیں کیا. کیا کمی تھی؟ مشکل تھا ہمارے لیے کہ ہم 1000 سال حکومت میں ان کو تلوار کے زور پر زبردستی مسلمان نہ کر لیتے. اندلوسیا میں، اسپین میں صرف ان کی حکومت کو آئے 50 سال ہوئے، انہوں نے اسپینش انکوزیشن اور تلوار کے نام پر 1000 سال مسلمانوں نے اسپین پر حکومت کی. اس کے بعد ایک مسلمان اسپین میں نہیں تھا، 400 سال تک اذان نہیں دی گئی وہاں. جب ان کو اختیار ملتا ہے تو وہ یہ کرتے ہیں تمہارے ساتھ. آج جو مودی اور یوگی کو اختیار ملا ہوا ہے وہ کیا کر رہے ہیں بھارت کے 25 کروڑ مسلمانوں کے ساتھ، اور کیا کریں گے؟ پھر تمہارا خیال ہے وہ پاکستان کو چھوڑ دیں گے؟ ان کی ہندو راشٹر کے بعد اکھنڈ بھارت کی باری نہیں آئے گی. وہ تو پہلے ہی اتنی خوفناک انداز میں اپنی فوجیں لے کے تمہاری سرحد پر کھڑے. میں تو حیران ہوں کہ ابھی تک داخل کیوں نہیں ہوئے. دشمن بزدل اور بغیرت ہے، ڈرتا ہے، چاہتا ہے کہ مزید پاکستان میں کوئی انتشار پھیل جائے پھر ہم داخل ہو تاکہ ہمیں مزاحمت نہ کرنی پڑے جیسے مشرقی پاکستان میں ہوا تھا. 1 سال تیاری کرتا رہا. دشمن کی جنگی تیاریاں تمہیں نظر نہیں آ رہی؟ کیا اللہ نے تمہیں مشرکین کے خلاف خبردار نہیں فرمایا تھا؟ تم پاگل ہو گئے ہو؟ امن کی آشا کرتے ہو، 100 سال کا امن کرتے ہو، کیوں نہیں جنگ کی تیاریاں کر رہے؟ کیوں نہیں قوم کو تیار کرتے اس غزوہ ہند کے لیے جس کا آغاز ہونے والا ہے؟ بزرگوں نے بہت پہلے کہا تھا، ہمیں بات سمجھ نہیں آتی تھی. اللہ کے بندے صاحب نظر صاحب بصیرت باتیں ہیں، اللہ ان کو آگاہ کرتا ہے کہ آنے والے اللہ کے راز کیا ہیں. کوئی خودی کا ترجمان ہوتا ہے، کوئی خدا کا رازدار ہوتا ہے، بابا اقبال نے جیسے فرمایا. اللہ کے بندوں نے کہا تھا کہ پاکستان میں جمہوریت کا ایک ایسا دور آئے گا کہ جس کے بعد پاکستان کے ایوان مچھلی بازار بن جائیں گے. آج دیکھو مچھلی بازار بنے ہوئے ہیں کہ نہیں؟ ایک دوسرے کو جوتے مار رہے ہیں، گالیاں دے رہے ہیں، نفس کی عزت محفوظ. یہ لگتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جو قوم کی نمائندگی کر رہے ہیں. فرمایا پاکستان کے ایوان مچھلی بازار بن جائیں گے. پاکستان میں حکومتیں بڑی تیزی سے بدلیں گی. پاکستان میں قانون نام کی کوئی چیز باقی نہیں بچے گی. اور اس کے بعد 2 کام ہوں گے، ایک بھارت کے ساتھ خوفناک جنگ اور دوسری ڈنڈے والی سرکار. اب پہلے ڈنڈے والی سرکار آتی ہے اور پھر جنگ ہوتی ہے، یہ پہلے جنگ ہوتی ہے اور پھر ڈنڈے والی سرکار ہوتی ہے. اللہ کے راز ہے، وہ بہتر جانتا ہے. مگر اب حقیقت یہ ہے کہ ہم اس مقام پر پہنچ چکے ہیں کہ جب ہمارے ایوان مچھلی بازار بن چکے ہیں، معاشرے کے سب سے ناپاک اور پلیت لوگ حکمران ہیں، اور اللہ کا عذاب اس قوم سے اتنا نزدیک ہے کہ جیسے انسان کے وجود کے ساتھ موت کچھ نہیں پتا کب آ جائے. آنی تو ہے، ٹل تو نہیں سکتی. اللہ نے اگر موقع دیا ہے تم لوگوں کو توبہ کرنے کا
یہ اس کا احسان ہے، اس کا مذاق مت اڑاؤ۔ کہاں ہے غزوہ ہند، کدھر ہے غزوہ ہند، کب ہوگا، تو کب جا رہے ہیں آپ؟ ہمیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تمہارے دروازے توڑتے ہوئے آئیں گے۔ آغاز اسی طرح ہوگا اور تم تیار نہیں ہو۔ بہت برا حشر ہونے والا ہے اس قوم کا۔ تمہیں کوئی سیاستدان نظر نہیں آئے گا، تمہیں کوئی حکمران نظر نہیں آئے گا، تمہیں کوئی میڈیا والا نظر نہیں آئے گا۔ جن کو آج تم نہیں جانتے ہو وہی سرفروش ہوں گے جو وفا کی بازی اس وقت لگائیں گے۔ ہاں لیکن ہمیں نقصان ہوگا۔ تم فلسطین سے سبق نہیں سیکھتے کچھ کہ دنیا میں اب کوئی قانون باقی نہیں رہا ہے؟ جس بے دردی سے اور بے رحمی سے فلسطین کے مسلمانوں کو ذبح کیا جا رہا ہے، پوری دنیا میں کوئی قانون باقی ہے؟ کوئی اقوام متحدہ، کوئی سیکیورٹی کاؤنسل، کوئی انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس، کوئی OIC، کوئی یورپین یونین، کوئی نیٹو؟ وہ تو سب شامل ہیں اس قتل عام میں۔ تو تمہارا کیا خیال ہے کہ بھارت کے ساتھ تمہاری جنگ ہوگی تو وہ کون سی ورلڈ کمیونٹی ہے، کون سی عالمی کمیونٹی ہے جو تمہیں بچانے آئے گی؟ جو تم یہ آسرا لگا کر بیٹھے ہو کہ جب بھارت کے ساتھ جنگ ہونے لگے گی تو فوراً ہی عالمی طاقتیں آ جائیں گی جنگ رکوانے کے لیے۔ کیا ان عالمی طاقتوں نے یوکرین میں جنگ رکوا لی؟ کیا ان عالمی طاقتوں نے غزہ میں جنگ رکوا لی؟ کیا مشرق وسطیٰ میں جو جنگ پھیل رہی ہے، جو پھیلتے پھیلتے سب مسلمان ملکوں میں جائے گی، وہ انہوں نے رکوا لی؟ یہ تو وقت ہے جنگیں پھیلانے کا۔ ہر کوئی اپنے بل پر ہے۔ اگر تمہارے بازوؤں میں طاقت نہیں ہے تو کوئی دوسرا آ کے تمہیں نہیں بچائے گا۔ اور تم تو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گستاخ بھی ہو، تمہیں تو اللہ بھی نہیں بچائے گا۔ ایک مسلمانوں کا آسرا تھا، ایک مسلمانوں کی امید تھی کہ اللہ اس کے رسول ہمارے ساتھ ہیں۔ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پاکستان کے ساتھ ہیں۔ پاکستانیوں کی تو ٹھیک سے ٹھکائی ہونے والی ہے۔ یہ پاکستان رہے گا، تم اس میں ہو یا نہ ہو۔ جاؤ قبرستان دیکھ لو، لاکھوں دفن ہیں، وہ آئے اور چلے گئے، پاکستان ہے۔ ان سارے فرعونوں کو دیکھ لو جو پاکستان پر مسلط ہوئے اپنے وقتوں میں، سب قبر کے گڑھوں میں جا چکے ہیں، پاکستان ہے۔ تم سارے بھی دفن کر دیے جاؤ گے، پاکستان رہے گا انشاءاللہ۔ تم لوگوں نے بہت ظلم کر دیا اپنی جانوں سے۔ اب جو ہونے والا ہے وہ بس پوری قوم کو بھگتنا پڑے گا، وہ جو سعیدی نے فرمایا جس کا مفہوم ہے، اور اللہ نے قرآن میں جو آیتیں فرمائی کہ جب وہ فتنہ آئے گا تو صرف ان لوگوں پر نہیں آئے گا تم میں جو ظلم کیا کرتے۔ ہم میں سے ہر شخص کو اپنے حصے کی قربانی، اپنے حصے کی سختی برداشت کرنی پڑے گی۔ اہل فلسطین پر کوئی عذاب تو نہیں آیا ہوا، ان پر تو آزمائش ہے۔ وہ تو پوری امت کے لیے، پوری کائنات کے لیے آزمائش بن گئے ہیں، ان پر کوئی عذاب نہیں ہے۔ وہ صابر اور شاکر ہیں، اللہ کی رضا پر راضی ہیں، سیدی رسول اللہ کی امت کے محافظ ہیں، مسجد اقصیٰ کے مرابطین ہیں۔ مگر جس طرح کے ناشکرے، احسان فراموش اور اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بغاوت کرنے والی قوم ہم پاکستانی بن گئے ہیں، ہم پر عذاب آئے گا، آزمائش نہیں آئے گی، ہمیں سزا لگے گی اور بہت بری لگے گی۔ ابھی بھی اللہ تم کو ذلیل کر رہا ہے، جب بھوک اور خوف کے عذاب میں مسلط کیا ہوا ہے اس نے۔ ہر کوئی چیخیں مار رہا ہے کہ بل بہت زیادہ آ رہے ہیں، مہنگائی بہت ہو گئی ہے۔ یہ بھوک کا عذاب ہے۔ جب اللہ کسی قوم پر احسان کرتا ہے تو اس سے بھوک کا عذاب اور خوف کا عذاب دور کرتا ہے۔ فَلْيَعْبُدْ رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ۔ تو شکر ادا کرو اس مالک کا جس نے تمہیں بھوک میں کھانا کھلایا ہے، تمہاری معیشت بہتر کی اور تمہیں خوف سے امن بخشا، تمہاری سیکیورٹی بہتر کی۔ اور جب اللہ عذاب دیتا ہے تو تمہیں بھوک کے عذاب میں مبتلا کرتا ہے، خوف میں مبتلا کرتا ہے، اور تیسرا اس کا بڑا خطرناک عذاب ہے جب دشمنوں کو تمہارے اوپر مسلط کر دیتا ہے۔ یہ جو بھارت کے مسلمانوں کے ساتھ ہوا ہوا ہے، جو کشمیر کے مسلمانوں کے ساتھ ہوا ہوا ہے، اللہ نے کافروں کو، اور وہ بھی کافروں میں بھی بدترین کافر یعنی مشرکوں کو ان پر مسلط کر دیا ہے۔ اور اب پاکستانیوں کی باری بہت نزدیک ہے۔ میرے مالک اس بات کے گواہ رہنا، میرے رب اس بات کی گواہ رہنا، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ملائکہ کو ہم گواہ بنا کر کہتے ہیں، میرے مالک ہم غزوہ ہند کے لیے تیار ہیں۔ ہماری نیت ہے کہ اللہ ہم کو غزوہ ہند میں شرکت کی اجازت عطا فرمائے اور
دہلی کی فتح نصیب ہو، اور ہم اس جماعت میں شامل ہوں جس کے بارے میں سیدی رسول اللہ نے خوشخبریاں اور بشارتیں عطا فرمائی ہیں، جو دہلی کی فتح کے بعد پلٹے گی اور شام میں فلسطین جائے گی اور یہودیوں کے خلاف لڑے گی اور وہاں عیسیٰ علیہ السلام کو پائے گی۔ میرے مالک ہمیں اس جماعت میں شامل فرمانا جو خلافت المنہاج النبوہ کے لیے جد و جہد کرے، اس کو قائم اور نافذ ہوتے دیکھے، اس کے نصیب میں رہے۔ ہمیں اپنے شیر اور اپنی تلواریں بنانا میرے مالک، ہمیں ان ظالموں میں شامل نہ فرمانا جن پر آپ نے جلال کا اظہار فرمایا، جو خسارے میں رہے، جنہوں نے مشرکوں سے دوستیاں کی، جنہوں نے ہنود اور یہود سے دوستیاں کی، جنہوں نے سیدی رسول اللہ کے دین کو رسوا کیا۔ ہمیں وہ ہاشمی نہ بنانا جو بیچ رہا ہے آبروئے دین مصطفیٰ۔ اردن کا بادشاہ اپنے آپ کو ہاشمی کہتا ہے، بیچتا ہے آبروئے دین مصطفیٰ۔ ہمیں وہ خادم الحرمین شریفین نہ بنانا کہ جو سیدی رسول اللہ کی امت کو فروخت کر دیتے ہیں۔ قرآن پاک میں اسی سورہ توبہ میں آگے اللہ نے آیتیں نازل فرمائی ہیں، کیا تم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ جو مسجد حرام کی حفاظت کرتا ہے، اس کا دھیان کرتا ہے، وہاں حاجیوں کو پانی پلاتا ہے، کیا وہ اس کے برابر ہے جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی راہ میں جہاد کرتا ہے؟ تو کیا اور مسجد حرام کی عمارت اور مسجد حرام کی خدمت کرنے کا حق تو صرف اس کو ہے جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ڈرے۔ یہ ان لوگوں کا حق نہیں ہے جو کفار اور مشرکین کے ساتھیوں اور مشرکین سے ڈرتے ہو اور خوف کھاتے ہو۔ سورہ توبہ میں پوری آیتیں آل سعود کے بارے میں اتری ہیں، آج کے سعودی حکمرانوں کے بارے میں پوری سورہ توبہ کی آیتیں ہیں۔ جاؤ کھولو سورہ توبہ اور پڑھو کہ اللہ وہاں کیا فرماتا ہے۔ وما كان للمشركين ان يعمروا مساجد اللہ وشاہدین علی انفسهم بالکفر، مشرکین کے لیے یہ جائز ہی نہیں ہے کہ وہ اللہ کی مساجد کے ذمہ دار ہوں جبکہ خود ان کا پورا وجود کفر اور شرک پر گواہی دے رہا ہو۔ آگے کی آیتیں پھر انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ ورسول، اللہ کی مسجدوں کی حفاظت اور ان کی عمارت تو وہی کر سکتا ہے جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ڈرتا ہو، زکوٰۃ دیتا ہو، اللہ سے اور اللہ کے علاوہ کسی سے نہ ڈرے۔ آیت ہے قرآن کی لم یخش الا اللہ۔ کیا یہ اپنے حکمرانوں کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے؟ یہ سب مشرک ہیں، یہ سب اللہ کے علاوہ ہر طاقت سے ڈرتے ہیں۔ پھر آگے آیتیں ہیں کہ کیا تم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ حاجیوں کی خدمت کرنا اور مسجد حرام کا دھیان کرنا اس کے برابر ہو سکتا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں جہاد کرے؟ کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ ایک دفعہ سورہ توبہ پڑھ لینا، تمہیں اللہ کا جلال محسوس ہوگا، اور دیکھنا کہ تم کہاں کھڑے ہو، کہیں تم اس درجے میں نہ ہو کہ جس پر اللہ نے جلال کا اظہار فرمایا ہے۔ اپنے اندر اپنی نیت پاک کرو، انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار مدار نیتوں پر ہوتا ہے۔ جو بھی کام تم اپنی زندگی میں کرو، یہ نیت کر لو کہ میرے مالک یہ سیدی رسول اللہ کی محبت اور خدمت میں پاک سرزمین کی حفاظت کے لیے اور غزوہ ہند کے لیے کر رہا ہوں۔ پھر تمہارا کھانا کھانا، روٹی پکانا، نوکری کرنا، پیسے جمع کرنا، ورزش کرنا، سب کچھ اللہ تعالیٰ اجر میں لکھ دے گا، کیونکہ تمہاری نیت یہ ہے کہ تم اپنے آپ کو تیار کر رہے ہو آنے والے غزوہ ہند کے لیے، اور یہ نیت رکھو کہ مالک ہمیں اجازت اور توفیق عطا فرما تو ہم بیت المقدس شریف فلسطین جا کے بیت المقدس شریف کو آزاد کرائیں اور یہودیوں کو پتھروں کے پیچھے سے گھسیٹ کر اس طرح قتل کریں جیسے سیدی رسول اللہ نے بشارت عطا فرمائی۔ نیت تو کرو۔ اگر تم کو اللہ تعالیٰ یہ موقع دیتا ہے، تمہاری خوش نصیبی نہیں دیتا تب بھی تم خوش نصیب ہو کہ تمہیں کم از کم اس کا اجر تو اللہ دے گا، تمہیں غافلوں میں تو نہیں لکھے گا۔ میرے مالک گواہ رہنا، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ میرے مالک گواہ رہنا، اللہم ارزقنا غزوۃ الہند وفتح الدہلی، اللہم ارزقنا غزوۃ الشام وفتح القدس، اللہم ارزقنا خلافت منہاج النبوہ وحیات الطیبہ ورزق الکریم وحسن الخاتمہ، اللہم اجعلنا ممن نصر دین سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم لا تجعلنا ممن خزی دین سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم ارزقنا خلافت منہاج النبوہ وحیات الطیبہ ورزق الکریم وحسن الخاتمہ وموت الشہادہ، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ نور عرشہ زینت فرشہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، آمین یا رب العالمین۔